کسی نے غیبت کی تو انہوں نے اس بو کو محسوس کیا، لیکن جو ہمیشہ ہی اس بو کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو اس کو اس بو کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون معاشرے میں کیا کر رہا ہے، وہ خرابیوں پر چشم پوشی کرتا ہے، اسے تو لگتا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی خرابی ہے، اسے تو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، وہ تو گناہ کو بھی گناہ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہوا یہی ہے کہ تم نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، جو گناہ ہے آپ کو لگتا ہے شاید یہ گناہ ہی نہیں، یہ گناہ ہی نہیں ہے، اتنی آسانی سے آپ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی گناہ ہی نہیں۔ ایک وقت کی نماز اتنی آسانی سے ہمارے نوجوان چھوڑتے ہیں، اتنی آسانی سے نماز چھوڑتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایک وقت کی کیا، پورا پورا ہفتہ نماز کو نہیں جاتے، کچھ تو جمعہ میں بھی نماز کو نہیں جاتے۔ مجھے بتاؤ تمہیں اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی خطرناک بات ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون، ایک عورت آئی اور رونے لگی، کہنے لگی حضور میرے لیے دعا فرمائیں، توجہ ہے آپ کی، میرے لیے دعا فرمائیں، میں نے پاپ کیا ہے، گناہ کیا ہے، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں دعا تبھی کروں گا جب تو یہ بتائے گی کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے، کون سا گناہ کیا ہے یہ بتا۔ عورت کہتی حضور میں گناہ بتا نہیں سکتی، بس آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں بہت بڑی مجرم ہوں، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، فرمایا اس وقت تک دعا نہیں کروں گا جب تک کہ تو اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کرتی، بتاتی نہیں کہ تو نے کیا گناہ کیا ہے۔ کہتی ہے حضور میں بڑے باعزت قبیلے سے ہوں، میرا قبیلہ بڑا معزز ہے، بڑی عزت والا قبیلہ ہے، میں قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں، لوگوں میں میری بڑی عزت ہے، میری بہت عزت ہے، میرا وقار ہے، میری قدر ہے، لیکن اللہ اکبر ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی۔ ایک دن مجھے شیطان نے مشورہ دیا، میرے نفس نے مجھے بہلایا اور پھسلایا اور مجھ سے گناہ سرزد ہوا، میں نے ایک نوجوان کو پھسلایا اور میں اس کے ساتھ بدکاری میں ملوث ہو گئی، رات کے اندھیرے میں میں نے اس کے ساتھ بدکاری کی، لیکن گناہ کرنے کے بعد میرا دل تڑپ گیا، مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہ جو میں نے رات کی تاریکی میں کیے ہیں اللہ دن کے اجالے میں اسے لوگوں پر ظاہر نہ کر دے، کہیں میری عزت کا چراغ بجھ نہ جائے، کہیں میرا وقار پامال نہ ہو جائے، کہیں میری پارسائی کی چادر لوگوں کے سامنے چھین نہ لی جائے۔ میں اللہ سے ڈرنے لگی، گھبراتے ہوئے رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کر میں اپنے گھر میں داخل ہو گئی، لیکن صبح جب میں اپنے قبیلے والوں کے سامنے آئی تو میری عزت میں کوئی کمی نہ آئی، میرے وقار میں کوئی کمی نہ آئی، میرے قبیلے والوں نے مجھے ویسا ہی احترام دیا جیسا وہ مجھے پہلے دیتے تھے، وہ مجھے اب بھی پارسا سمجھتے تھے، وہ مجھے اب بھی باوقار سمجھتے تھے۔ میں بہت خوش ہوئی کہ اللہ اکبر میری عزت بچ گئی، میرا گناہ کسی کے سامنے ظاہر نہ ہوا، میری وقار کی چادر کسی کے سامنے نہیں چھینی گئی۔ میں بہت خوش ہوئی کہ میں بچ گئی ہوں اور میں نے جو گناہ کیا اس کی خبر کسی کو نہ ہوئی۔ یہ بہت خاص بات ہے نوجوانوں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، رات کی تاریکیوں میں تم جو بھی گناہ کرو یاد رکھنا، مجلس میں آ کر ٹوپی لگا کر بیٹھنا بہت آسان کام ہے، اسٹیج پر آ کر امامہ باندھنا اور جبہ پہن کر صوفی بن کر بیٹھ جانا یہ بہت آسان کام ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، الفاظوں کی چاشنی الگ بات ہے، گفتار کی بات الگ ہے، تقریر کی بات الگ ہے، لیکن کردار کی چمک اور ہوتی ہے۔ گفتار کا میٹر الگ ہے، کردار کا میٹر الگ ہے۔ اللہ اکبر، گفتار کو چمکانا الگ بات ہے، تقریر کو لچھے دار بنانا الگ بات ہے، لیکن کردار کو چمکانا الگ بات ہے۔ میں نہیں، اقبال کہتے ہیں، اقبال بڑا اپدیشک ہے، باتوں سے من موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ دیکھو رات کی تاریکیوں میں گناہ کر کے اور پھر لوگوں کے سامنے آ کے نیک بن جانا بہت آسان کام ہے، لیکن یاد رکھنا چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے، کیا ہونا ہے۔ راہ پر خار ہے، کیا ہونا ہے۔ پاؤں افگار ہے، کیا ہونا ہے۔ کتنے دن چھپتے رہو گے، کتنے دن اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالتے رہو گے،
کتنے دن لوگوں کے سامنے مکاریاں کرتے رہو گے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک تمہیں چھوٹ دی ہے، جب تک اس نے تمہیں ڈھیل دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم گناہ پر گناہ کرتے جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم عیاری پر عیاری کرتے جاؤ۔ اگر اللہ نے تمہیں کوئی بھی منصب دیا ہے، اپنے منصب کی لاج رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے تمہیں آزادی دے کر چھوٹ دے دی ہے، اب شاید وہ کبھی تم سے پکڑ نہیں کرے گا۔ جب بلکہ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اسے آزادی دیتا ہے، اسے چھوٹ دیتا ہے، دیکھتا ہے